کے مختلف حصوں سے روزانہ میرے پاس فون کال آتی ہے، آج یہاں سچویشن ہے، آج یہاں صورتحال خراب ہے، آج یہاں مسلمانوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آج یہاں مسلمان لڑکیاں الحاد کا شکار ہو گئی ہے، آج وہاں مسلمان بچیاں غیر مذہب میں داخل ہو گئی ہے، پورے ملک میں افراتفری ہے اور مختلف جہات سے مختلف راستوں سے امت مسلمہ پر ہندوستان میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، خبروں کو دیکھتے ہیں یا ملت ٹائمز کو اگر آپ سنتے ہوں گے، فالو کرتے ہوں گے تو اچھی طرح آپ حالات سے باخبر ہوں گے۔ یہاں میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں اس میں مسلمانوں کی ہر طرف سے گھیرا بندی کی جا چکی ہے، مشکل حالات کا سامنا ہے، بحران کی کیفیت سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، ایک طرف مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں سے ان کی شناخت چھینی جاتی ہے، کہیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، تم نے ٹوپی کیوں پہنا ہوا ہے، کہیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں جے شری رام کے نعرے لگانے ہوں گے، کہیں مسلمان لڑکیوں کو پکڑ کر کہا جاتا ہے کہ تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، کہیں مسلمان لڑکیوں کا اغوا کیا جاتا ہے اور اسے زبردستی کسی اور کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو کہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں مسلمان لڑکیاں پڑھنے کے دوران خود ہی الحاد کا شکار ہو جاتی ہے، اپنے مذہب سے کسی اور مذہب میں منتقل ہو جاتی ہے، اور پھر ان لڑکیوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ تباہی کا ہوتا ہے، بربادی کا ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، جو اسلام کو نہیں جانتے، دین سے واقف نہیں ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ لڑکے برباد ہو جاتے ہیں، کسی مذہب کے واویلا کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں پر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لڑکوں کی تربیت اسلامی خطوط کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، شروعات میں ان کو مذہب کی تعلیم نہیں دی جاتی، ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس دنیا میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں بہت ساری شرطوں پر عمل کرنا پڑے گا، اسلام کے دائرے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور جب بچپن میں 10 سال کی عمر تک سکھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا جاتا، تو پھر وہی بچے، وہی بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے، امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائے، قرآن پڑھنا سکھائے، دین کے بارے میں بتائیں، عقائد کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کا جنم کسی ایسی فیملی میں ہوا ہے جہاں ماں اور باپ یعنی پیرنٹس، والدین مسلمان ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کریں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت اور جہنم کی اہمیت کو سمجھیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقیدہ آخرت کو تسلیم کریں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مشعل راہ بنائیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے بعد آپ کے اختیار ہے، آپ دنیا کے جس شعبے میں چاہے خواہ علم دین حاصل کرتے رہیں، مدرسہ کھولیں، اسکول کھولیں، بزنس کریں، تجارت کریں، کہیں جاب کریں، جو کچھ آپ کو کرنا ہے کیجئے، لیکن اپنی زندگی کا آغاز علم دین کو سیکھنے کے ساتھ کیجئے۔ اپنی زندگی میں اسلام کو لائیے، اس کے بعد آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو تجارت کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کو دین سے مطلب نہیں، دنیا سے مطلب نہیں، صرف تجارت کرتے ہیں، یہ پیسہ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پیسہ کمانا
ہرگز ہرگز غلط نہیں ہے، بلکہ پیسہ کمانا، تجارت کرنا، اچھی جاب حاصل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا، آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی، تو آپ بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ سب آپ اسلامی تقاضوں کے مطابق کیجئے، سیرت رسول کے مطابق کیجئے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو نبوت ملنے سے پہلے یعنی تقریباً 40 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے جو آپ کا تعلق تھا، جو رشتہ تھا، وہ تجارت کی بنیاد پر تھا، بزنس کی بنیاد پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمیں تجارت کرنے کا سبق سکھاتی ہے کہ ہم تجارت کریں، بزنس کریں، لیکن سب کچھ ایمانداری کے ساتھ، اسلامی اصولوں کے مطابق۔ کل ہی میں ایک جگہ تھا، ڈسکشن کا دور چل رہا تھا، وہاں میں نے لوگوں سے یہی کہا، مدرسہ کے بچے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان بچوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کو جاہل کہتی ہے، ناخوادہ کہتی ہے، ان پر دقیانوسیت کا الزام لگایا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عصری تعلیم سے ناواقف ہوتے ہیں، یہ جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اس سے نابلد ہوتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کے اندر، مدرسہ میں داخل ہو جانے والے اسٹوڈنٹس کے اندر جو شعور آ جاتا ہے، جو فکر آ جاتی ہے، اس کی دنیا میں کہیں اور مثال نہیں مل سکتی۔ مدرسہ میں پڑھنے والے جب سیاست کے میدان میں آتے ہیں تو وہ سیاست کو بامقصد بنا دیتے ہیں، اس کی تصویر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر مدرسہ میں پڑھنے والے تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں، لین دین میں ایمانداری سامنے آتی ہے، سود اور رشوت سے بچنے کا موقع ملتا ہے، وہاں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ مدرسہ میں پڑھنے والے اگر سماجی کام کرتے ہیں، ریلیف ورک کرتے ہیں، سول سوسائٹی کے میدان میں آتے ہیں، وہاں ایک ریولوشن پیدا ہوتا ہے۔ اگر مدرسہ میں پڑھنے والے جرنلزم میں آتے ہیں، صحافت میں آتے ہیں، میڈیا کے شعبے کو اختیار کرتے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کا صحیح نیریٹو دنیا کے سامنے آتا ہے، مسلمانوں کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو دن رات جو بدنام کیا جاتا ہے اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے۔ اور اگر مدرسہ میں پڑھنے والے مسجدوں میں آتے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، محراب پر چڑھ کر خطبہ پیش کرتے ہیں، تو وہاں وہ دین کی تشریح کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتے ہیں۔ لیکن آپ نظریں اٹھا کر دیکھیے، ہر شعبے میں، ہر سیکشن میں مدرسے کے پڑھنے والے آپ کو نظر آئیں گے اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنا علم لہراتے ہیں۔ جہاں مدارس کے فضلہ نہیں ہیں، مدارس کے فیض یافتہ نہیں ہیں، جنہوں نے علم نبوت کو حاصل نہیں کیا ہے، جن کا قرآن اور حدیث کے نور سے واسطہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں گمراہی ہے، ان کی زندگی میں تاریکی ہے، ان کی زندگی میں ضلالت ہے، ان کی زندگی میں نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، ہر چیز کو دنیاوی مطلب کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادت سمجھ کر ان کاموں کو انجام نہیں دیتے، اور جس کی وجہ سے جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تباہی کا ہوتا، بربادی کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ انہیں اپنی زندگی شریعت کے دائرے کے مطابق گزارنی ہے اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، مدرسوں سے فیض حاصل کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری زندگی اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھائیے۔ ہاں، بچے اگر بنیادی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنا جان لیتے ہیں، انہیں اسلام کی صحیح معلومات مل جاتی ہے، پھر آپ اپنے بچوں کو چاہیے تو عالم اور فاضل بنائیے، جیسے علماء اکرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ یا پھر آپ چاہیے تو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیے، کالجز میں بھیجیے، انہیں انجینئر بنائیے، انہیں آرٹسٹ بنائیے، انہیں جرنلسٹ بنائیے، انہیں پولیٹیشین بنائیے، انہیں سائنٹسٹ بنائیے، جس شعبے میں آپ چاہے انہیں بھیج سکتے ہیں، انہیں ڈاکٹر بنائیے۔ ہر علم شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی علم کی تقسیم نہیں کی ہے کہ یہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألوک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں۔ اور جو علم نافع ہے وہ ہوتا ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جس طرح
علم دین انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، عوام کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا علم اور جو دوسرے شعبے ہیں اس سے بھی عوام کو بڑی تعداد میں فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہر میدان میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی بنیاد کو، اپنے بیس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی تقاضوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری شناخت پر حملہ ہوتا ہے، ہماری پہچان پر حملہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ ہندوستان میں ایسا ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہیں، وہ اپنی تاریخ کو بھول جائے، وہ سیرت رسول کو اپنی زندگی سے نکال دیں، وہ اپنے چہروں سے داڑھی کو ہٹا دیں، وہ ٹوپیوں کو ہٹا دیں، وہ قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیں، وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں۔ ان کے مسلمان ہونے کا مطلب صرف اتنا رہ جائے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بلکہ بقیہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور ان کا کلچر اکثریتی سماج کی طرح ہو جائے، ہندوستان کی ایک بڑی آبادی کی طرح ہو جائے۔ لیکن ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنی روزمرہ کی زندگی سے یہ پیغام دینا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ تاریخ سے نہیں کاٹا جا سکتا ہے، مسلمانوں کا رشتہ تہذیب سے نہیں توڑا جا سکتا ہے، مسلمانوں کا رشتہ اسلامی ثقافت سے نہیں چھڑایا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا وہ اسلام کے تمام شعبوں پر عمل کرے گا، کیونکہ دین اسلام ایک کامل دین ہے۔ وہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ کو کیسے سماجی کام کرنا ہے، آپ کو کیسے سیاسی کام کرنا ہے، آپ کو کیسے میڈیکل کے شعبوں میں کام کرنا ہے، آپ کو کیسے انجینئر بن کر تعمیرات کے کام کو انجام دینا ہے، آپ کو کس طرح اور کس ایمانی حرارت کے ساتھ امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اس لیے اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور ہم سب کو اسی نہج پر چل کر اپنی زندگی میں اسلام کو لانا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو جلسہ ہو رہا ہے، جلسے کی جگہ بہت چھوٹی ہے، لیکن یہاں پڑھنے والے بچے ہونہار ہیں۔ اس مدرسہ میں پڑھنے والے بچے کامیاب ہو رہے ہیں، وہ علم دین سیکھ رہے ہیں، اور آج اب پوری دنیا میں، خاص طور پر ہندوستان میں، مدرسوں کے چراغ کو بجھانے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، مدرسوں کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں، اسکول اور کالجز میں بھیجیں۔ اور ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کا رشتہ تاریخ سے کاٹنا ہے، تہذیب سے ختم کرنا ہے۔ ہمارے ملک کی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک گروپ ہے، جن کو مسلمانوں سے الرجی ہے، جن کو اسلام سے تکلیف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب، ان کا دین، ان کا دھرم پورے ہندوستان میں پھیلے، دنیا میں پھیلے، لیکن ان کے پاس اچھائی نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے خوبیاں نہیں ہیں۔ دوسری طرف آج بھی جب دن رات ورلڈ میڈیا، انڈین میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کا کام کرتی ہے، اسلام کا نیگیٹو پروپیگنڈا پیش کرتی ہے، اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، یہاں آتنک کرنا سکھایا جاتا ہے، اس کے باوجود دنیا بھر میں تیزی سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اسلام اب دنیا وہاں کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بن گیا ہے۔ انگلینڈ کو ہم سب جانتے ہیں، جس کو یونائٹڈ کنگڈم بھی کہا جاتا ہے، اس انگلینڈ میں اسلام وہاں کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ خود انڈیا میں ہر سال 8 لاکھ سے زیادہ لوگ مذہب اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور سب پابندیوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، داعیے اسلام کو جیل بھیجنے کے باوجود، امریکہ میں ہر سال 50,000 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یورپ کے تمام ممالک میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان بن رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں روزانہ ہی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ ہم اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ
قرآن کو پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسلمان بنتے جا رہے ہیں، ہمارا جو پیروپیگنڈا ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اسلام کو پڑھے ہی نہ، لوگ اسلام کو جانے ہی نہ، اور جو مسلمان بچے ہیں، جو مسلمانوں کی نئی نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، وہ اسلام کو بھول جائے، قرآن کو بھول جائے، اور پھر اس کی گروتھ ہو، اس کی پرورش ہو تو ایسے ماحول میں ہو جہاں اسلام نہیں، جہاں ایمان نہیں، تو پھر دھیرے دھیرے وہ ارتداد کا راستہ اختیار کریں گے، وہ مرتد بن جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس فرعونی نظام میں، آج کے اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو مدرسوں میں بھیجنا، دین اسلام سکھانا۔ آج کل آپ روزانہ خبریں دیکھتے ہوں گے، آپ کے واٹس ایپ پر، آپ کے موبائل پر آتا ہوگا، فلاں علاقے میں کوئی مسلمان بچی مرتد ہو گئی ہے، وہ بھگوا لفٹ ریپ کا شکار ہو گئی ہے، کسی ہندو کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ لڑکی اپنی ماں باپ سے بغاوت کر چکی ہے۔ دن رات ہم ایسی خبریں دیکھتے ہیں۔ وہ لڑکیاں ارتداد کا شکار اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے شروع میں اسلام کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرے۔ اور ایک آخری بات میں کہہ کر اپنی جگہ لوں گا، کیونکہ پرچی بھی آ چکی ہے، کہ اگر ہمیں اسلام کا میسج دنیا کو پہنچانا ہے، دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اسلام کتنا سچا مذہب ہے، اسلام کتنا امن و سلامتی کا علمبردار مذہب ہے، اسلام میں کس قدر عورتوں کا خیال رکھا گیا ہے، بچوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، مہیلاؤں کے رائٹس کا خیال رکھا گیا ہے، دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھا گیا ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اہمیت دی گئی ہے، تو اس کو ہمیں اپنے عمل سے بتانا ہوگا، اپنے کردار سے بتانا ہوگا، اپنے کیریکٹر سے بتانا ہوگا، کیونکہ جو نن مسلم ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ پہلے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ پہلے حدیث کی کتابوں کو کھول کر نہیں دیکھتے ہیں، وہ پہلے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں پڑھتے ہیں، ہم پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں اسلام ہوگا، ہماری زندگی میں قرآن ہوگا، تو ہماری زندگی ان کو متاثر کرے گی، ہماری زندگی ان کو مجبور کرے گی، میسج دے گی کہ آخر یہ کس دھرم کو مانتا ہے، کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، کس کے اندر اتنی انسانیت ہے، اتنی خوبیاں ہیں، یہ ہر ایک کا خیال رکھ رہا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کے کام آ رہا ہے۔ اور جب وہ ہماری زندگی پر ریسرچ کرے گا، ہمارے اندر خوبیاں دیکھے گا، تو اسلام کو پڑھے گا، قرآن کو پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا، سیرت رسول کو جانے گا، اور اس طرح اسلام کا میسج ہماری زندگی سے، ہمارے عمل سے جائے گا۔ اس لیے میرا یہی پیغام ہے آپ سب کے نام کہ آپ اپنی زندگی میں اسلام کو لائیے، آپ اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ پر نظر رکھتے ہیں، آپ کے عمل کی وجہ سے کوئی تاریکی سے روشنی کی طرف آ سکتا ہے، کفر سے ایمان کی طرف آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے عمل اور کیریکٹر کی وجہ سے کسی کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، انقلاب برپا ہوتا ہے، تو آپ سے بڑا جنتی اور آپ سے بڑا خوبیوں کا مالک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہی ہم سب کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔